السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی دھات پر جو صرف زمین کے اندر نہیں بلکہ ہمارے خون میں بھی دوڑتی ہے۔ جی ہاں، لوہا، وہی آئرن جسے عربی میں حدید کہا جاتا ہے، جس کا ذکر خود قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو آئیے لوہے کے اس روحانی، طبی اور سائنسی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ لوہا کیا ہے؟ لوہا آئرن ایک قدرتی معدنی دھات ہے جس کا کیمیائی نام آئرن فیرم ہے۔ Fe اس کی علامت ہے۔ یہ زمین کی پرتوں میں سب سے زیادہ پائے جانے والے عناصر میں سے ایک ہے۔ قدرتی طور پر یہ خالص حالت میں بہت کم ملتا ہے۔ زیادہ تر یہ مختلف معدنیات جیسے کہ ہیماٹائٹ، میگنیٹائٹ اور لیموٹائٹ کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ یہ دھات مقناطیسی میگنیٹک خصوصیات رکھتی ہے کہ یہ برقی آلات، اسٹیل اور صنعتی مشینوں میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ مگر صرف صنعتوں میں نہیں، مگر یہ انسانی جسم میں بھی لوہا ایک لازمی جزو ہے۔ حدید، قرآن میں اس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الحدید سورت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ترجمہ: اور ہم نے لوہا اتارا جس میں زبردست قوت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ لوہا زمین میں بنایا نہیں گیا بلکہ آسمان سے اتارا گیا ہے۔ سائنس بھی آج یہی کہتی ہے کہ آئرن زمین کی تخلیق کے وقت شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر آیا۔ یعنی لوہا دراصل آسمانی عنصر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے روحانی و جسمانی طاقت کی علامت مانا جاتا ہے۔ اس کے مختلف نام عربی میں سے حدید، الحدید، فارسی میں فولاد، اردو میں لوہا، انگریزی میں آئرن، ان سب ناموں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے: طاقت، سختی اور مضبوطی۔ اسی لیے عربی میں حدید النظر یعنی تیز نظر والا یا حدید الفہم یعنی تیز فہم انسان کہا جاتا ہے۔ جسم میں آئرن کا کردار آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آئرن ہے، لوہا، یہ میرے پاس ٹھوس شکل میں اس طرح ہے۔ یہ اچھے قسم کا لوہا ہے جو ہم دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں کشت سازی کے لیے۔ یہ لوہا یہ بھاری ہے، یہ تقریباً اس کا وزن 1.5 کلو تک ہے۔ یہ بھاری دھات ہے۔ اس کا پر زنگ جو ہے، یہ زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو، اس طرح کا آکسیجن سے ریئیکٹ کر کے یہ آکسائڈ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے لوہے کی۔ اس کا کشتہ استعمال کیا جاتا ہے جو پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، جو دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ہم آگے جو فوائد بتائیں گے یہ اسی لوہے کے فائدے ہیں۔ جب اس کو کشتہ کیا جاتا ہے تو کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے تو اس کے فوائد تب باڈی میں جذب ہوتا ہے، تب اس کے فوائد ملتے ہیں۔ تو جسم میں آئرن کا کردار ہم سمجھتے ہیں۔ آئرن انسانی جسم کے لیے ویسا ہی ہے جیسے آگ کے لیے ایندھن۔ ہمارے جسم میں آئرن کا سب سے اہم کام خون میں ہیموگلوبن بنانا ہے۔ ہیموگلوبن یہ وہ جزو ہے جو آکسیجن کو پھیپھڑوں سے جسم کے ہر حصے تک پہنچاتا ہے۔ آئرن کے بغیر خون پتلا اور کمزور ہو جاتا ہے، جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور انسان سستی، کمزوری، چکر،
سانس پھولنے جیسی علامات محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آئرن قوت مدافعت بڑھاتا ہے، ذہنی تھکن کم کرتا ہے، بالوں، جلد اور ناخنوں کی صحت کے بہتر بناتا ہے اور ہارمونز کے توازن میں مدد دیتا ہے۔ دوستوں، اس سے پہلے ہم ہارمونز پر 4 ویڈیوز بنا چکے ہیں جو خوشی کے ہارمونز ہیں، ہیپینس ہارمونز کہا جاتا ہے۔ ان چاروں پر آکسیٹوسن، ڈوپامائن، سیروٹونن اور چوتھا ہارمون تھا ان 4 ہارمونوں پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ہارمونز کیا ہوتے ہیں یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اینڈ اسکرین پر آپ کو ہارمونز کا پلے لسٹ ملے گا، آپ نے وہ ہارمونز والی پلے لسٹ لازمی واچ کرنی ہے۔ لوہا یہ کا مزاج طب یونانی کے مطابق آئرن کا مزاج اس کا گرم خشک درجہ دوم میں، یعنی لوہا جسم میں حرارت اور طاقت پیدا کرتا ہے، اسی لیے اس کا زیادہ استعمال جسم میں خشکی اور گرمی بڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکیم حضرات آئرن والے نسخے میں ہمیشہ ٹھنڈے مزاج والی ادویات شامل کرتے ہیں تاکہ توازن برقرار رہے۔ اب آتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی کے بارے میں۔ لوہے کی کمی خون جسم میں جب ہو جائے تو اس کی کیا علامات ہوں گی؟ لوہے کی کمی کو انیمیا کہتے ہیں۔ اگر جسم میں آئرن کم ہو جائے تو اسے انیمیا کہتے ہیں۔ علامات: چہرہ زرد یا پیلا ہونا، تھکن، کمزوری، دل کی دھڑکن تیز ہونا، بال جھڑنا، نیند کا نہ آنا، نکھار ختم ہونا، ناخن نرم اور کمزور ہونا۔ ایسی حالت میں قدرتی آئرن والی غذائیں ضروری ہوتی ہیں، نہ کہ فوراً مصنوعی سپلیمنٹس پر انحصار۔ آئرن اوورلوڈڈ، آئرن کی زیادتی۔ جسم میں اگر آئرن حد سے زیادہ جمع ہو جائے تو زہر کی طرح نقصان دہ بن جاتا ہے۔ اسے ہیموکرومیٹوسس کہا جاتا ہے۔ ایسے علامات جو ہیں: جوڑوں میں درد، جلد کا رنگ کالا یا براؤن ہونا، جگر یا دل کے امراض، قبض اور گرمی بڑھ جانا۔ اس لیے متوازن مقدار ضروری ہے، نہ زیادہ نہ کم بلکہ اعتدال۔ اس کے جو قدرتی ذرائع ہیں، آئرن ہمیں کن غذاؤں سے حاصل ہوگا؟ قدرتی طور پر آئرن کئی خوراکوں میں پایا جاتا ہے، خاص طور پر نباتی ذرائع میں۔ آئرن جو ہے پالک، میتھی، چقندر، تل، گڑ، خشک کھجوریں، سیب۔ اناج میں جو ہے جو گندم کا چھلکا، دالیں۔ حیوانی ذرائع میں جو ہے جگر، خصوصاً بکری اور مرغی کا، انڈے کی زردی، مچھلی، سرخ گوشت، کلیجی۔ جڑی بوٹیاں جو آئرن بڑھاتی ہیں: اسپغول کے بیج، آملہ، شکر گندم، تمر ہندی یعنی املی، السی کے بیج، کلونجی۔ اب جو طب یونانی میں مشہور اس کے مرکبات ہیں: خمیرہ آہن اور شربت فولاد۔ قدرتی آئرن حاصل کرنے کے لیے گھریلو نسخے: گڑ، تل، آملہ کا پاؤڈر روزانہ 1 چمچ صبح ناشتے کے بعد آئرن اور ہیموگلوبن کے لیے بہترین ہے۔ جگر، چقندر، سیب، گاجر کا جوس 1 گلاس روزانہ، خون بڑھانے والا اور رنگ نکھارنے والا۔ کھجور اور دودھ کا مشروب: کھجوریں گرم دودھ میں بھگو کر صبح پی لیں، یہ آئرن سپلیمنٹ کے طور پر کام کرے گا۔ شربت فولاد یا خمیرہ آہن: اگر کمی زیادہ ہو تو طب یونانی میں یہ آزمودہ ادویات ہیں، مگر معالج کے مشورے سے۔ روحانی و اخلاقی علامات جو ہیں لوہے کی: لوہا صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ روحانی مضبوطی کی علامت بھی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر
قوت و طاقت کے طور پر آیا ہے۔ اسی لیے لوہے کی دھات کو بعض صوفیہ استقامت اور عزم کی نشانی مانتے ہیں، یعنی اس انسان کے اندر کا فولاد، صبر، حوصلہ اور ارادہ۔ ناظرین، لوہا صرف ایک دھات نہیں بلکہ زندگی کی علامت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسم مضبوط ہو، دماغ توانا رہے اور خون میں توانائی برقرار رہے تو قدرتی آئرن والی غذائیں اپنے روزمرہ میں استعمال کریں۔ یاد رکھیں، قرآن نے جس کا ذکر کیا اس میں لازماً انسان کے لیے فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ باس شدید و منافع للناس، یعنی لوہے میں زبردست قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ تو ناظرین، الماس سے نصب میں حکمت سے اجازت چاہتا ہوں۔ قدرت کے راز، روحانی شفا اور حکمت کے خزانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ ناظرین۔